جی بیٹا جی، آج ہمارا جو ہے وہ ہے ارکان اسلام، یعنی اسلام کے ارکان۔ اس سے پہلے اجزاء ایمان کی ہم نے گفتگو کی تھی، جس کے اندر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، اور آج ہے ارکان اسلام۔ اجزاء ایمان وہ تھے کہ جب انسان اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ارکان اسلام وہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ ارکان اسلام اس پر پابند ہو جاتے ہیں، اور ارکان اسلام کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کے جو ہیں وہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد، اب ارکان اسلام سے مراد کیا ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اب وہ 5 بنیادی اعمال ہیں، وہ کون سے ہیں اعمال؟ جیسے یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کی جو چھت ہے، اس چھت کو چاروں طرف سے دیواروں نے مضبوطی سے رکھا ہے، یعنی کہ یہ جو چھت مضبوط ہے یہ دیواروں کی بنا پر ہے۔ اگر یہ دیوار گرا دی جائے تو چھت کی مضبوطی نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے جو ارکان اسلام ہیں، کسی ایک کو گرا دیا جائے گا تو اسلام کی مضبوطی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، کوئی ایک انسان عمارت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس کو بنانے کے لیے وہ ایک بنیاد رکھتا ہے۔ اب وہ بنیاد جتنی مضبوط رکھتا ہے، دیوار جتنی اونچائی پر لے کر جائے گا اتنی دیوار بھی مضبوط رہے گی۔ اب اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اسلام کی بنیاد مضبوط ہو، اب اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان 5 پلر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا، ان 5 پلرز کو اپنانا ہوگا، ان 5 پلرز کو پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ان 5 پلرز پر عمل کریں گے تو انسان کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اب اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ اب اسلام کے بنیادی ارکان میں سب سے پہلے ہے کہ انسان کلمہ شہادت کی گواہی دے، اس کا اقرار کرے کہ انسان اپنی زبان سے توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، اور زبان سے کلمہ شہادت ادا کرے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اگر انسان کی بنیاد یہاں مضبوط ہوگی کلمہ شہادت پر، اگر کلمہ شہادت پر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو باقی جو 4 پلر ہیں وہ بھی خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کلمہ شہادت پر ہی اس کی بنیاد کمزور رہی تو باقیوں کے اندر بھی اس کی کمزور ہی رہے گی۔ کیوں؟ کلمہ شہادت بیسک ہے، بنیاد ہے۔ جو خدا کو ایک مان لے گا تو ان کو باقی چیزوں کو مانے گا، جو خدا کو ایک مانے گا نہیں، محمد کو اس کا رسول مانے گا ہی نہیں،
تو پھر باقی چیزوں پر وہ کاربند بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو سب سے بڑی بنیاد رکھی گئی وہ کلمہ شہادت ہے۔ کلمہ شہادت پر دین کا دارومدار ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کلمے کا زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ خالی بس کہتے رہے جی میں یہ کرتا ہوں، نہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، اب دیکھیں جب صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کی شرائط لکھی جانے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کافروں نے اعتراض کیا تو حضرت علی نے فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ کافر کہنے لگے اگر اللہ کے رسول ہم ہی مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ہمارا آپ کا جھگڑا رہتا ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ یہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، ورنہ جب تک وہ اقبال کا شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جو دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے کلمہ شہادت کے کچھ اجزاء ہیں۔ کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار۔ یہ دونوں بیٹا ٹاپک ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ توحید کا جو ہے کہ توحید کا عقیدہ اسلام کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب یہ مرکزی نقطہ ہے، جب تک اس پر کاربند نہیں ہوں گے ہم اسلام پر مکمل کاربند ہو ہی نہیں سکتے۔ جو شخص اللہ کی توحید پر یعنی توحید پر اقرار نہیں کرے گا، توحید پر یقین نہیں رکھے گا، توحید پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ کسی بھی ارکان اسلام پر یقین نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ عقیدہ توحید کو تسلیم کر لے گا تو باقی ارکان خود بخود وہ تسلیم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور صرف میری ہی عبادت کیا کرو۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جسے سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر جائز ہوتا، اب دیکھیں شرط ہے، اگر جائز ہوتا یعنی کہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ پر یہاں زور اس وجہ سے دیا گیا کہ وہ لوگ جو کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے جن کو سجدہ ریز ہوتے تھے، تو وہاں شاید یہ زور دیا گیا کہ اگر جائز ہوتا یعنی کہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، یعنی کہ یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی کہ اب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق، رازق، زندگی موت کا مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، صحت، بیماری، غریبی، امیری، نفع، نقصان، عزت، ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رسالت۔ کلمہ شہادت کا دوسرا جزو رسالت ہے۔ اب کلمہ شہادت کے اندر پہلی جو گواہی دی گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ اب دوسری گواہی دی گئی ہے واشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ و رسولہ، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یقیناً محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان بھی فرض ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی رشد و ہدایت پر مقرر فرمایا۔ آپ نے جو پیغامات ہمیں پہنچائے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ، پھر نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے اس کی طرف، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید، قیامت، جنت، دوزخ اور دیگر اعتقادات کی تعلیم دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی تعلیم دی، اب وہ تعلیمات کے مطابق ہی جو ہے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کر رسالت کی گواہی دی جائے گی۔ صرف واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ لینا کافی نہیں، اب محمد عبدہ و رسولہ کیا حکم دیا ہے ہمیں،
اللہ کے اس بندے اور رسول نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اللہ کے اس بندے اور رسول نے ہم تک پیغام پہنچایا کیا ہے، اللہ کے اس بندے اور رسول کی زندگی ہمارے لیے جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے تو پھر ہمیں اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے، پھر جا کر رسالت کی گواہی دی جائے گی۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو رسالت کی گواہی کبھی بھی نہیں دی جا سکتی۔ رسالت پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اتباع میں سر انجام پائے، کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، قرآن نے بھی فیصلہ جب کیا تو قرآن نے نبی کی اطاعت کو پہلے رکھ دیا اور اللہ نے اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا۔ یہاں بھی ایک وجہ تھی، کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، بعض مقامات پر فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ بہت سارے اس دنیا کے اندر آئیں گے کہ جو مجھے تو مانیں گے میرے محبوب کو نہیں مانیں گے، میرا اقرار کریں گے میرے محبوب کا انکار کریں گے، مجھے تسلیم کریں گے میرے محبوب کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں خدا کو علم تھا تو خدا نے کیا کیا، خدا نے یہ شرط ہی رکھ دی کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت